بسم اللہ الرحمن الرحیم دل دھارم اذا قلم امتجوب قسط نمبر 7۔ میرام پپھو پلیز مجھے آج اپنے ساتھ لے جائیں، راستے میں ہی تو کالج ہے، مجھے فارم جمع کروانے ہیں پلیز ہارون بھائی۔ اشنا معصوم سی شکل بنا کر التجا کرتی۔ میرام نے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے چلو اب یہ معصوم شکل ٹھیک کر لو، حیا کو بھی بلا لو، اس نے آج اپنی امی کی طرف جانا تھا۔ اشنا بھاگ کر حیا کو بھی بلا لائی۔ چاروں گاڑی میں بیٹھے۔ میرام کو آفس سے آج پھر دیر ہو جانی تھی۔ اشنال اور حیا کا پروگرام بیچ میں آ گیا تھا۔ ہارون خاموش بیٹھا گاڑی چلاتا کب سے نوٹ کر رہا تھا کہ گاڑی ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ حیا کو اتار کر پھر سے گاڑی سٹارٹ کی اور پھر سے وہی سلسلہ۔ ہارون نے جب حیا کے گھر کے باہر گاڑی روکی تھی تبھی اچھی طرح سے اطراف کا جائزہ لیا تھا، تبھی پیچھا کرتا گاڑی نظر نہیں آئی تھی۔ ہارون نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا تھا۔ ابھی اشنال کا کالج آنے ہی والا تھا کہ 2-3 فائر ان کی گاڑی پر کیے گئے۔ ہارون نے جلدی سے بریک لگائی، تب تک 4 نقاب پوش ان تک پہنچ چکے تھے۔ اندھا دھند فائرنگ کرنے سے ہارون کو 2 گولیاں لگی تھی، وہ موقع پر ہی بے ہوش ہو گیا، جبکہ میرام کنگ سی بیٹھی ان نقاب پوش آدمیوں کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ اشنال تو گولیوں کی آواز سن کر پہلے سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ کون ہو تم لوگ، کیا چاہتے ہو؟ میرام نے آخر ہمت کرتے پوچھا تھا۔ ہارون شاہ اور اشنال کو دیکھ کر اسے سمجھ نہ آئی تھی کیا کرے، چلا چلا کر رونے لگی۔ کوئی بھی ان کی مدد کو نہ آ رہا تھا، سب تماشا دیکھ رہے تھے، پر ان نقاب پوش آدمیوں کے ہاتھوں میں پسٹل دیکھ کر آدھے تو بھاگ گئے تھے، جو کھڑے تھے وہ بالکل سن کھڑے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر خون میں لت پت ہارون شاہ کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جاتے۔ ابھی بتاتی ہوں کون ہیں ہم، ان میں سے ایک آدمی میرام کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے مزید میرام کی ہمت نہ ہوئی، وہیں بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ ڈھیر ہوئی تھی۔ آخری منظر اس نے نقاب پوش آدمیوں کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ زردادہ خان کو ابھی خبر ملی تھی کہ اس کا کام ہو گیا ہے۔ کمینی سی مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ زردادہ خان سے پنگا لینے کا انجام یہی ہوگا مسٹر ہماشا، اب ڈھونڈو اپنی بہن کو ہر طرف۔ زردادہ خان خوش ہوتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور لیپ ٹاپ آن کر کے لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ میں مصروف ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فارس کا میسج ملا۔ ابے سالے واہ، تیری دعوت تو بڑی خوبصورت اور کمال کی ہے، دل خوش ہو گیا۔ میسج پڑھ کر زردادہ خان مسکرا گیا تھا، اٹھ کر بیڈ پر لیٹا اور آنکھیں بند کر کے اپنی جیت کو محسوس کرنے لگا۔ پاگلوں کی طرح ہماشا اپنی بہن کو ڈھونڈتا ہوگا، اپنے خیالوں میں گم۔ اچانک زردادہ خان کو زناب کا معصوم چہرہ دکھایا۔ انتقام کی آگ نے زردادہ خان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیا تھا۔ ایک دم اٹھ کر بیٹھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ اگر میں نے اس لڑکی کو ہاتھ نہیں لگایا تو کیا ہوا؟ میرے دوست تو یہی غلیظ کام کرنے وہاں پہنچے تھے نا، وہ بھی اس کی اجازت تو اسی نے دی تھی نا، حساب بھی اسی سے ہوگا۔ چاہتا تو روک سکتا تھا، پھر زنا سے بچنے کا کیا فائدہ ہو؟ اپنے سامنے سب ہوتا دیکھ رہا ہے اور روک بھی نہیں رہا۔ زردادہ خان نے اپنے بال نوچے۔ یا اللہ یہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ اس لڑکی کی عزت اپنے حفظ و امان میں رکھنا، دعا کرتا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور باہر کو بھاگا۔ آدھے گھنٹے کا سفر 15 منٹ میں کیسے طے کیا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتی اشنال نے خود کو انجان جگہ پر پایا تھا۔ ذہن پر زور دیا تو ساری بات یاد آ رہی۔ فائرنگ، ہارون بھائی اور میرام پپھو ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ وہ یہ کمرہ پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اشنال بنا اندھیرے کی پرواہ کیے دروازے کی طرف بھاگی۔ عام حالات میں اشنال کو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، رات بھی لائٹ جلا کر سوتی تھی دونوں۔ ارے ارے اٹھ گئی حسین پری! فارس نے نیچے آتی اشنال کو سر سے پاؤں تک دیکھا تھا۔ کیسے نہ اٹھتی؟ ہمارے دل کی تڑپ آخر اس کے دل تک پہنچ ہی گئی ہوگی۔ سمیر اور ویس بھی سیڑھیوں سے نیچے آتی اشنال کی طرف بڑھے تھے۔ اشنال ناسمجھی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اور یہ گھر، یہ تو اس کا نہیں تھا۔ میرام پپھو اور ہارون بھائی بھی کہیں نظر نہیں آ رہے۔ یہ میں کہاں ہوں؟ اشنال کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ان تینوں کی غلیظ نگاہیں اشنال کو اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہوئیں۔ 1 منٹ نہ لگا تھا اسے سمجھنے میں کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ الٹے پاؤں واپس سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی کہ کہیں کسی کمرے میں بھاگ جائے، خود کو بند کر لے۔ اشنال کا ارادہ بھانپ کر تینوں اپنی ہوس مٹانے اس کے پیچھے لپکے۔ اندھیرے میں بھاگتے اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ اوپر اندھیرا تھا جبکہ نیچے روشنی، جہاں فارس اور اس کے دوست بیٹھے تھے۔ اچانک اس کے ہاتھ میں اس کا دوپٹہ آ گیا۔ دوسرے نے اسے کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کیا۔ اشنال چلانے لگی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو پلیز، مجھے جانے دو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ اشنال ان کی سخت گرفت کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی، التجا کرتی رونے لگ گئی تھی۔ ادھر آؤ حسینہ،
ظالم حسینہ فارس جو اب ان تک پہنچا تھا ان کی گرفت میں مچلتی اشنال کو کھینچ کر دونوں کندھوں سے پکڑ کر اس پر جھکنے لگا۔ اشنال نے اپنا پورا زور لگا کر فارس کو دھکا دیا تھا اور خود واپس نیچے کو بھاگی۔ بھاگتے بھاگتے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھے گرتی ہوئی زردادہ خان کے قدموں میں گری تھی۔ اشنال کا چہرہ زمین کی طرف تھا۔ زردادہ خان دیکھ نہ سکا، مگر اس لڑکی کا یہ حال دیکھ کر اس کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یہ سب اس کی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اشنال سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے شدید زخمی تھی۔ زردادہ خان کے قدموں میں گری، یہ سمجھی تھی یہ بھی اس کا ساتھ ہے، اور اب گرنے کی وجہ سے اشنال میں مزید مزاحمت کی ہمت نہ رہی۔ اپنے ساتھ یہ سب سوچ کر ہی اشنال کی چیخنے چلانے لگ گئی تھی۔ اشنال کی چیخوں سے پورا گھر جیسے دہل کر رہ گیا تھا۔ زردادہ خان میں اتنی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ جھک کر اس لڑکی کو اٹھاتا اور چپ کرواتا۔ اشنال کی کیفیت پر وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے بھی اپنی عزت کا لٹیرا سمجھ رہی ہے۔ چل اب تو اور مزہ آئے گا۔ اور وہ بھی فارس اور باقی دونوں جب تک نیچے پہنچے زردادہ خان کو دیکھ کر تینوں نے کہکا لگایا۔ اشنال کی طرف بڑھے۔ فارس کے ہاتھ کو زردادہ نے تھاما تھا۔ زردادہ خان کی حالت اس وقت بہت جنونی ہو رہی تھی، آنکھوں میں جیسے خون ٹپک رہا تھا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، تینوں کو پیٹنا لگ گیا۔ بول جلدی بول، کچھ کر کے تو نہیں دیا تم لوگوں نے؟ زردادہ خان دھاڑا تھا۔ وہ تینوں اور زردادہ خان اکیلا ان تینوں پر بھاری تھا۔ اتنی مار کھا کر وہ تینوں نڈھال سے ایک طرف گر پڑے تھے، مگر زردادہ خان نے پھر بھی ان کو نہ چھوڑا۔ فارس کو گریبان سے پکڑ کر پوچھا، نہیں ابھی تو ہم اسے قابو کرنے کی کوشش میں تھے کہ وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگی اور گر گئی، تب تک تو آ گیا۔ فارس نے بہت آہستہ آواز میں کہا۔ زردادہ نے بمشکل اس کے الفاظ سنے اور شکر ادا کیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اس لڑکی کی عزت بچا لی، تو نے وقت پر مجھے بھیج دیا۔ میں کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا، میرے رب مجھے معاف کر دے۔ میں عزت کے ساتھ اس کو اس کے گھر پہنچا کر آؤں گا۔ اگر وہ وقت پر نہ پہنچتا تو شاید یہاں بہت کچھ غلط ہو جاتا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اشنال کب کی بے ہوش پڑی تھی۔ زردادہ خان زمین پر وہیں اس کے پاس بیٹھ کر اسے سیدھا کرنے لگا تھا۔ سامنے پڑی بے ہوش لڑکی کو سیدھا کرتے زردادہ خان کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے یک ٹک اشنال کا معصوم اور خون سے تر چہرہ دیکھتا رہا۔ قسمت نے کیا کھیل کھیلا تھا اس کے ساتھ؟ جس کو حد سے زیادہ سوچا اور چاہا وہی اس کی سزا بنے سامنے پڑی تھی۔ زردادہ خان بالکل سن جسم کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اس چہرے کو وہ کیسے نہیں پہچانتا؟ ایک ہی ملاقات میں اس لڑکی نے اس مغرور لڑکے کو اپنا دیوانہ بنا دیا تھا، اور آج یہ سب زردادہ خان کو لگا اس کے سارے گناہوں کی سزا آج ملی ہے۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو وہیں سجدے میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ شاہ ولا میں ہر طرف خاموشی چھائی تھی۔ ہارون ہاسپٹل میں، جبکہ مرام گھر میں بیمار پڑی تھی۔ اشنال کا کچھ پتہ نہ چل سکا تھا۔ مرام کی بند ہوتی آنکھوں نے نقاب پوش آدمیوں کو اشنال کو اٹھاتے دیکھا تھا، مگر مرام میں ہمت نہ تھی کہ اٹھا سکتی۔ زہرا بیگم اور اشفاق کا رو کا برا حال تھا، جبکہ محمد شاہ اور بہروز شاہ اپنی پوری کوشش میں لگے تھے کہ اشنال کا کوئی نہ کوئی سراغ مل جائے۔ زریز شاہ ابھی تک شوق میں تھا کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے، نہ کسی سے دشمنی، نہ کوئی لڑائی، پھر اچانک یہ سب، جبکہ زوار شاہ، صبا بیگم اور حیا ہارون شاہ کے پاس ہاسپٹل میں تھے۔ حماد شاہ کو تسلی دیتے زریز شاہ نے جگہ جگہ اشنال کو ڈھونڈا۔ اب فجر کی ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ بھائی میری اشنال نہ ملی تو حماد شاہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ بہروز شاہ نے آگے بڑھ کر حماد شاہ کو گلے لگایا۔ بہروز شاہ کوئی 10 دفعہ میرال سے ساری بات پوچھ چکے تھے۔ ہارون کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ جیسے جیسے رات ڈھلتی جا رہی تھی حماد شاہ کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ ہر طرح سے پتہ لگا لیا تھا، پر کچھ نامعلوم ہو سکا تھا۔ زہرا بیگم بار بار بے ہوش ہوتی، جب ہوش آتا تو صرف اشنال کا پوچھتی، اور کچھ دیر بعد واپس بے ہوشی میں چلی جاتی۔ شاہ ولا کی خوشیوں کی نظر لگ گئی تھی، جیسے خالہ بھی زہرا بیگم کو سنبھالنے میں لگی تھی، اور شناور کو بھی تو کسی چیز کی ہوش ہی نہ تھی۔ زریز شاہ نے پیٹنے کے بعد اب تک اپنے کمرے سے باہر نہ نکلا تھا۔ حماد شاہ کا فون بجا تو جلدی سے انہوں نے اٹھایا۔ اگلی طرف کی بات سن کر وہ باہر گیٹ کی طرف بھاگے۔ زریز شاہ ان کے پیچھے بھاگا۔ کیا ہوا ہے چھوٹے پاپا؟ جلدی سے بتائیں نا، سب خیر ہے نا؟ زریز شاہ سے صبر نہ ہوا۔ گاڑی چلاؤ زریز شاہ، گاڑی وقت نہیں ہے، ابھی کچھ مت پوچھو۔ حماد شاہ بار بار اپنا پسینہ صاف کرتے ہوئے بے چین سے تھے۔ زریز شاہ کو اس وقت ان پر بہت ترس آیا۔ انجانے کس نے یہ حرکت کی تھی؟ ایک بار وہ میرے سامنے آ جائے، نہیں چھوڑوں گا میں۔ زریز شاہ اس وقت صرف ضبط کے مراحل سے گزر رہا تھا۔ اشنال کی گمشدگی اور یہ سب ایک بار
شناور پر بھی گیا تھا، اگر تو نہ ہوا نہ شناور، اور پھر دیکھنا تیری میں بینڈ بجاتا ہوں کیسے ساری رات ساری دنیا دیکھے گی۔ غصے سے پھنکارتا زریز شاہ اس وقت آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ کس کی اتنی ہمت ہوئی کہ شاہ ولا کی عزت پر ہاتھ ڈال سکے؟ جس نے بھی کیا زندہ نہیں بچے گا میرے ہاتھوں سے چھوٹے پپا، میں بتا رہا ہوں۔ جبکہ حماد شاہ کی جلدی دیکھ کر زریز شاہ بھی چونکا تھا۔ زردادہ خان کب سے بیڈ پر بے ہوش پڑی اشنال کو یک ٹک دیکھے گیا تھا، وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اشنال کے وجود میں ہلچل ہوتی دیکھ کر جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ پھر سے وہی کمرہ دیکھ کر اشنال ایک دم اٹھ کر بیٹھی تھی۔ پاس بیٹھے لڑکے کو غائب دماغی سے دیکھا۔ کون ہو تم؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ کیا ملے گا تمہیں یہ سب کر کے؟ پلیز مجھے میرے گھر جانے دو، میری امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ میرا بابا ڈانٹیں گے اتنا لیٹ ہونے پر، بولتے کیوں نہیں ہو؟ مجھے کچھ جانے دو۔ اشنال رونے لگی۔ اسے یاد آیا باقی 3 لڑکے بھی تھے پر وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ ارد گرد نگاہ دوڑائی مگر ان دونوں کے سوا کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ دیکھو لڑکی، مجھے یہ رونا دھونا بالکل پسند نہیں ہے۔ ہاتھ آگے بڑھا کر آنسو صاف کرنا چاہے تھے۔ اشنال ڈر کر پیچھے ہوئی۔ خبردار دور رہو مجھ سے، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا ورنہ خود کو ختم کر دوں گی میں۔ روتے روتے اشنال زردادہ کی حرکت پر غصہ ہوئی تھی۔ ختم کر دو گی خود کو؟ اتنی ہمت ہے کیا؟ زردادہ خان نے دلچسپی سے اشنال کو دیکھا۔ تمہاری مجھ سے دشمنی کیا ہے؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ کیوں اغوا کیا مجھے؟ دیکھو بہتری اسی میں ہے، مجھے جانے دو۔ اگر زریز بھائی کو پتہ چل گیا تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اشنال نے اپنی طرف سے زریز کی دھمکی دی تھی۔ زردادہ چونکا تھا۔ کون زریز؟ کیا لگتا ہے تمہارا؟ زردادہ کے لہجے کی سختی اشنال ایک دم سہمی تھی۔ بھائی ہے میرے۔ تمہیں سے کیا؟ سہم کر جواب دیا۔ تو تمہیں کیا لگتی ہو حماد شاہ کی؟ زردادہ اپنا شک دور کرنا چاہتا تھا۔ وہ بابا ہے میرے، دیکھنا وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اشنال نے اس عرصے میں پہلی بار اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ زردادہ خان نے سوچا تھا یہ جو لڑکی ہے اسے خود اس کے گھر چھوڑ کر آئے گا اور حماد شاہ سے معافی مانگ لے گا، پر یہ تو حماد شاہ کی بیٹی نکل آئی، جبکہ اس نے اس کی بہن کو اغوا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور اب اشنال کو دیکھنے کے بعد زردادہ خان کی ہمت نہ ہو رہی تھی اسے خود سے دور کرنے کی۔ اسے واپس بھیجنا سمجھو دوسروں ہمیشہ کی دوری۔ حماد شاہ کبھی اسے اپنی بیٹی نہ دیتا اور اشنال کو وہ چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ پہلی بار جب دیکھا تھا تو سوچ لیا تھا دوبارہ میری تو کہیں جانے نہیں دے گا، اور اب زردادہ خان نے اپنے دل کی سنی تھی۔ اپنی جون میں واپس لوٹتا زردادہ خان مسکرایا۔ گھر جانا ڈول کو پیار سے پچکارتے زردادہ خان اس وقت زردادہ خان نہ لگ رہا تھا، ورنہ اپنی بات منوانے کے لیے وہ صرف حکم دیتا تھا، اور اب اشنال کو بہلا کر اپنی بات منوانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہاں، ایک بار پھر سے آنسو گال پر لڑکھڑائے تھے۔ زردادہ خان جیسے کھو سا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، لے چلوں گا، پر تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ اپنی ہوش میں واپس آتے زردادہ خان نے اپنی بات پوری کی تھی، جبکہ اشنال کے سر پر بم پھٹا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ مجھے نہیں کرنا تم سے نکاح۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ نفرت سے کہتی وہ اشنال کو زردادہ خان نے غصے سے دیکھا تھا۔ مجھے انکار کر کے تم میری توہین نہیں کر سکتی۔ لڑکیاں میری تھوڑی سی توجہ کے لیے مرتی ہیں اور میں ادھر تمہارے ساتھ سر کھپا رہا ہوں۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، یہاں سے باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، مجھ سے نکاح کرو ورنہ بیٹھی رہو ساری زندگی یہاں۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں بار بار اپنی بات کہنے کا عادی نہیں ہوں، امید ہے سمجھ گئی ہوگی۔ زردادہ خان کو اشنال کے انکار پر غصہ آیا تھا اور سوچ لیا تھا کہ وہ صرف اس کی ہو کر ہی باپ سے مل سکتی ہے، ورنہ نہیں تو جاؤ ان لڑکیوں سے نکاح بھی کرو، میری جان چھوڑو۔ اشنال غم و غصے سے ایک دم چلائی تھی۔ تم؟ زردادہ خان نے اپنے دونوں بازوؤں سے تھاما تھا۔ پہلے تو شاید میں تمہارے ساتھ کچھ نرمی کر دیتا، مگر اب اپنی عزت کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ آئی سمجھ، نکاح کی آفر قبول کرو یا پھر اپنی بات ادھوری چھوڑتا کمرے سے باہر نکلا، جبکہ اشنال سن سی اپنی جگہ پر بیٹھی رہ گئی۔ زردادہ خان سے انتہا کی نفرت محسوس کی تھی۔ رو رو کر ہلکان ہوتی یہاں سے بھاگنے کا سوچنے لگی۔ چاروں طرف دیکھ لیا، کوئی راستہ نہ تھا بھاگنے کا۔ آخر تھک ہار کر وہیں دروازے کے پاس بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ کیا سوچا پھر؟ کچھ گھنٹوں بعد زردادہ خان دوبارہ کمرے میں آیا اور نڈھال سی اشنال کو کندھوں سے تھام کر اٹھانے لگا۔ دور ہو جاؤ مجھ سے، میں نے کہا نا، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ رو رو کر اس کا گلا بیٹھ گیا تھا، مگر زردادہ خان کے ہاتھ لگانے پر انجانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی کہ زور سے چلائی۔ زردادہ کو لگا اس کے کان کے پردے پھٹ گئے ہوں گے، جیسے آہستہ میری ڈول آہستہ، مجھے سنائی دیتا ہے میری شہزادی۔ وہیں اس کے پاس بیٹھتے ہوئے زردادہ خان نے کانوں پر ہاتھ رکھتے کہتے ہوئے کہا۔ زردادہ کے پاس بیٹھنے پر اشنال تھوڑا دور کھسکی تھی۔ اشنال کی حرکت پر زردادہ کے ماتھے پر بل پڑے۔
ابھی تو کر رہی ہو اپنی مرضی، نکاح کے بعد دیکھنا میں تمہیں کیسے خود سے دور جانے دیتا ہوں۔ وون کرتا زردادہ اسے زہر لگا تھا۔ دیکھ لیں گے مسٹر، میں ابھی اشنال حماد ہوں۔ میری نفرت کو بھگتو گے ساری زندگی، محبت کیا ہوتی ہے بھول جاؤ گی۔ سخت لہجے میں کہتی، اپنے آنسو نہ روک پائی تھی۔ تو مطلب نکاح کے لیے راضی ہو؟ میں ابھی انتظام کرواتا ہوں۔ زردادہ کو بس اشنال کی رضامندی سے مطلب تھا۔ یہ سب صرف اپنے بابا کے پاس جانے کے لیے ہے، پلٹ کر دیکھوں گی بھی نہیں تمہیں۔ اپنی سوچ میں ڈوبی اشنال یہ دیکھ نہ پائی تھی زردادہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پر بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ دن کے اجالے میں دونوں کا نکاح ہوا۔ اشنال حماد شاہ سے اشنال زردادہ خان بن گئی تھی۔ ذلت سے بہتر تھا نکاح کر لیتی، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ یہی سوچ کر اشنال نے حامی بھری تھی اور اب اسے جلد از جلد واپس جانا تھا۔ جاری ہے۔